نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہ چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے، اور اللہ تعالی نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے چند ذرائع، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا بہترین سب سے اصل ذریعہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام، یہ اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑائی عطا فرمانے والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور شافی یوم نشور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا
فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ نمبر 2، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 3، صرف دعا اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔